اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ثم الصلاۃ والسلام علی وزیرہ وخلیفتہ ونائبہ وابن امہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. زینت المسجد والمنبر فاتح العہد والبدر والحنین والخیبر قاتل مرحب والانتر والد شبیر و شبر یسوب الدین مطلوب لکل طالب اسد اللہ الغالب علی کل غالب امام المتقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے حمد اس اللہ کے لیے جو مباحل غدیر اور کربلا کا سب سے بڑا گواہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے بعد سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں پر کہ جنہوں نے ویشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا. واہ 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 واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا. کیا بات. درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے اپنے ملنگ کو دیکھا تو قلندر بنایا، ذرے کو دیکھا تو شمس بنایا، اور شمس کو دیکھا تو شمس تبریز بنایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعا ہے کہ مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. آمین. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی واپس نہ جائے. کریم اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے زر ہیں انہیں زر عطا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ میری دادی جان سخت بیمار ہیں انہیں تندرستی، اور ایک مجمع میں جتنے مومنین بیمار ہیں سب کو صحت کلی عطا فرما. سارا درود کر لیں، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، مل کر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بندہ نچیز نے جناب کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، ماشاءاللہ. جس میں خدا بندے متعال فرما رہا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ، ماشاءاللہ تاکہ وہ اپنے دین کو تمام دینوں پہ غالب کرے، ماشاءاللہ. اپنی کامل علمی کے اعتراف کے ساتھ اور در سیدات سے مانگی خیرات پہ اعتماد کے ساتھ. ماشاءاللہ. جناب کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ مذہب اسلام کو غلبے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں، حق کی ضرورت ہے. واہ واہ. قطن اسلام نے چاہا کہ میں طاقت پاؤں. بادشاہت کا نام اسلام نہیں. بادشاہت کے لیے سر بھی کاٹے جاتے ہیں، جنگیں بھی لڑی جاتی ہیں. تاریخ نے قبلہ ایک بڑا غلط لفظ لکھا، عروج اسلام اور زوال اسلام. مجھے ہی کیا میری پوری قوم کو اس لفظ سے تنقید ہے. وہ کون سا اسلام ہوتا ہے جسے زوال آ جائے؟ کوئی مانے اسلام کو تب بھی عروج ہے، کوئی نہ مانے اسلام کو تب بھی عروج ہے. اسلام ایک حقیقت ہے جسے ہر صاحب عقل انسان کو تسلیم کرنا ہوگا. محرم کے پورے 10 دن ہماری شیعوں سے گفتگو رہتی ہے، لیکن آج میری شیعہ کے علاوہ جتنے میرے محترم عزیز تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے، ماشاءاللہ. مرنا ہے، چار دیواری کے اندر جانا ہے، قبر کی کوٹھڑی میں اپنے اپنے عقیدوں کا جواب دینا ہے، معاشر کے دن رسول کے روبرو ہونا ہے. امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ بیعت کیا گیا. یزید کیوں چاہتا تھا کہ حسین اس کی بیعت کریں؟ امام حسین کا طریق ساز جملہ آج بھی شیعہ سنی کتابوں میں درج ہے. جب ولید نے بڑے دربار میں کہا حسین یزید چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں، امام حسین نے کہا اسے لکھ دے
انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا آپ بتائیں بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ امام نے کہا کریں نہ کریں کا جواب اسی میں آ گیا، اسے کہہ دے میں علی کا بیٹا ہوں۔ جب میرا باپ کسی کی بیعت نہیں کرتا، کیا بات ہے، زندہ بات ہو، جب میرا باپ کسی کی بیعت نہیں کرتا تو میں اس کی بیعت کیسے کروں؟ امام حسین نے جو لفظ کہا وہ آج سے لے کر 1400 سال کے مولویوں سے لے کے آج تک کے مولوی کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، نہ میری قوم کا بھی دھوکے میں رہنا، پھر کہہ رہا ہوں سن لینا سمجھ لینا، امام حسین علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب حسین اکیلا نہیں، حسین جیسے کئی اور بھی تھے، یزید بھی اکیلا نہیں، یزید جیسے بھی کئی اور تھے۔ یزید جو ہاتھ بیعت کا بڑھا رہا تھا وہ ہاتھ اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھ پہ اس کے باپ کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ ابو سفیان کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ نمرود کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ فرعون کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ ابلیس کا ہاتھ تھا، جس سے بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا۔ حسین کے ہاتھ پہ حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ تھا، علی کے ہاتھ پہ نبی کا ہاتھ تھا، نبی کے ہاتھ پہ ابراہیم کا ہاتھ تھا، ابراہیم کے ہاتھ پہ موسیٰ کا ہاتھ تھا، موسیٰ کے ہاتھ پہ آدم کا ہاتھ تھا۔ اگر حسین یزید کی بیعت کرتا تاریخ یہ نہ کہتی کہ حسین نے یزید کی بیعت کی، تاریخ کی تھی علی نے بھی بیعت کر لی تھی، نبی نے بھی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی کر لی تھی۔ حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے کہا میرا ہاتھ نہیں، نبیوں کے وارث کا ہاتھ ہے۔ میرا ہاتھ نہیں، نبیوں کے وارث کا ہاتھ ہے۔ تیری جرت تو نبی کے بیٹے سے بیعت مانگے۔ تاریخ آگے چلی، اب تاریخ کا مورخ ہو گیا گونگا، میں بانی مجلس ہوں کسی بندے کا آگے نہیں لینا چاہتا، تاریخ کا مورخ ہو گیا گونگا۔ اس نے کہا جی امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا، 72 ساتھیوں نے انکار میں حسین کا ساتھ دیا، ایسے بندے کا طریق سے بات ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا، 72 ساتھیوں نے انکار میں حسین کا ساتھ دیا۔ پورا سال بچہ سکول میں پڑھتا رہے، جیسے ہی محرم آتا ہے سوال شروع ہو جاتے ہیں گھوڑا کہاں دکھا ہے، ماتم کہاں لکھا ہے۔ مورخ نے لکھ دیا امام حسین نے بیعت سے انکار کیا، 72 ساتھیوں نے، سن لینا 72 ساتھیوں نے بیعت سے حسین کا ساتھ دیا۔ دکھ مجھے یہ اندر سے کھا گیا، تم نے انکار کرنے والے 72 تو دکھا دیے، جن لاکھوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے؟ واہ 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 واہ، کیا بات، کیا جن بات، لاکھوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ اپنی مرضی سے حاکم بن گیا، اپنی مرضی سے حاکم نہیں بنا۔ میرا بھائی سوچ، اگر کسی نے یزید کی حکومت کو نہیں مانا تھا حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اب یہ تو نہیں تھا کہ حسین 26 کو انکار کر رہے تھے اور 28 کو جنگ کر رہے تھے، 26 کو انکار، 10 محرم کو شہادت، 6 مہینے امت کہاں تھی؟ واہ 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 اس واہ دور کے لاکھوں مسلمانوں نے واہ واہ، ایسا یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کی۔ وہ بندے کون تھے؟ آج اگر دنیا کے نقشے پہ یزید کی حکومت کا نقشہ ابھارا جائے، 7 بر اعظم ہے دنیا کے، 6 بر اعظموں پہ لائن کی حکومت تھی، واہ، یمن، مصر، ترکی، سعودیہ، امریکہ کی آج کی ریاستیں، سارا یزید کی مملکت تھا۔ اتنے دنیا کے حصے کا مالک بن بیٹھا کس بنیاد پہ؟ بیعت ہوئی تو بنا۔ وہ 72 تو علیہ السلام ہو گئے، لاکھ کدھر گئے؟ واہ 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 واہ، وہ 72 تو علیہ السلام ہو گئے۔ بڑا آسان ہے اسلام سمجھنا،
اگر معرفت کی آنکھ کھول جائے. 72 تو حسین کے پیچھے چل پڑے تھے. اب قرآن سے پوچھ, قرآن ان کے اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اگر کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا, سورہ مومنین کھول کے دیکھ لوں. اگر کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کرے تو بھائی صاحب کافر ہو جاتا ہے. یزید سے بڑا فاسق کوئی تھا نہیں. کیا بات. یزید سے بڑا فاسق کوئی تھا نہیں. اس دور کے لاکھوں مسلمانوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی. اب قرآن سے پوچھیں یہ دوبارہ مسلمان کیسے ہو گئے؟ قرآن کہتا ہے ان کے پاس صرف ایک ہی رستہ تھا, تجدید بیعت کا, ٹوٹی ہوئی بیعت. اب یہ آئیں گے دوبارہ کسی معصوم کے پاس, اس کے ہاتھ پہ کریں گے بیعت, پچھلے گناہ کی مانگیں گے معافی, اسے کہیں گے تجدید بیعت, ٹوٹی ہوئی بیعت. پہلے ہوئی تھی پھر ٹوٹ گئی, اب دوبارہ ہو رہی ہے. مسلمانوں کے پاس صرف ایک ہی رستہ بچتا تھا, تجدید بیعت کا. انہیں آنا تھا حسین کی کچہری میں. حسین مدینے سے چلا گیا, شاید کوئی شرمندگی میں نہ آ رہا ہو. حسین مکہ انتظار کرتا رہا, وہاں بھی کوئی نہیں آیا. حسین 10 محرم کو شہید ہو گیا, وہاں بھی کوئی نہیں آیا. اگلا امام بن گیا سجاد, سجاد چلا گیا شام, وہاں بیٹھ گیا قید خانے میں. اب مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ, وہ 2 سال امت مسلمان رہی یا کافر رہی؟ کیا بات. سجاد قید نہیں تھا, امت قید تھی. امت قید. یہ تھی سجاد کی جنگ. یزید نے شام میں بیٹھ کے حسین سے بیعت کا مطالبہ کر لیا. پورا سال سجاد اس کے قید خانے میں رہا, اس نے سجاد سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ مجھ سے کرو سوال. واہ 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 واہ. یزید نے سجاد سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ کیا بات. اسے کربلا کے بعد اپنی اوقات کا پتہ چل گیا. واہ واہ واہ. پتہ چل گیا تھا مجھ سے اصغر نہیں جھکا, یہ پھر بھی علی ہے. کیا بات. اصغر نہیں جھکا, کیا بات. یہ پھر بھی علی ہے. اس لیے کہتا ہوں مجلس حسین میں آؤ, سنو, سمجھو, تحقیق کرو, حق تک پہنچو. شاید بندے سوچ رہے ہوں کہ شیعہ خطیب ہے, شیعوں کی مجلس ہے, اس لیے کہہ رہے بار بار مجلس حسین میں آؤ, مجلس حسین میں آؤ, مجلس حسین میں آؤ. شاید یہ بندے شیعہ کرنا چاہتا ہے, شاید یہ بندے زیادہ کرنا چاہتا ہے. شیعہ کرنے کے لیے نہیں, لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کربلا میں ہمیں مسلمانوں کے 2 چہرے نظر آئے ہیں. کربلا میں حسین کو قتل کرنے والے یہودی نہیں تھے, عیسائی نہیں تھے, قاری قرآن وہ بھی تھے, حافظان قرآن وہ بھی تھے, کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے. پھر آج کیسے پتہ چلے کہ وہ یزید والے کون سے تھے, حسین والے کون سے تھے؟ اللہ نے قرآن میں بتا دیا. جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا, ایک چھوٹا سا پرندہ منہ میں پانی کا قطرہ لے کے اسے دیکھتی ہوئی آگ کے اوپر آ رہا تھا. باقی پرندوں رسولوں کو پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا وہ جو سامنے لگی آگ ہے اسے بجھانے جا رہا ہوں, وہ جو سامنے لگی آگ ہے اسے بجھانے جا رہا ہوں. دیکھا وہ سامنے جو لگی آگ ہے اسے بجھانے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا وہ میلوں میں لگی ہوئی آگ ہے, سالوں کی اکٹھی کی ہوئی جنگل کی لکڑیاں ہیں, تیرے قطرے سے آگ نہیں بجھنی. اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے, میرے قطرے سے آگ نہیں بجھے گی, پھر بھی میں قطرے کو آگ میں پھینک کے اللہ کو گواہ بناؤں گا. میرا تعلق ابراہیم سے تھا, نمرودیوں سے نہیں تھا. ذکر حسین میں آ کر تاکہ اللہ کو گواہ بنائے, تیرا تعلق حسین سے تھا, یزیدیوں سے نہیں. واہ 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 واہ. رسالہ یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. صلوات پڑھ دے محمد. یزید جنت دی بونی سنگنی, حسین جنت کا بادشاہ ہے. یزید جنت دی بونی سنگنی, حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین بچڑا نبی دی تھی دا, یزید دیتا بازاری ماں. خدا دی نعمت دا ہر خزانہ حسین دے گھر وچ تھوڑ کوئی نہیں. یزید جے کر بیٹھ ونجنا ہے ساکو جنت دی لوڑ کوئی نہیں. آیا حسین نال منسلک تھی, یزید نال دے چھوڑ کھاتا. حسین فیضا کو ماں سڑے نئے, یزید پھپی کو نہیں سن جاتا. نعرہ
حیدری مجھے افسوس ہوتا ہے اس بندے کی عقل پہ جو کہتا ہے شیعہ ہر مشکل میں اہل بیت کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں. ہم نے وسیلہ نہیں بنایا، ہمیں اللہ نے دیا. انہوں نے بتایا اللہ ہے تو ہم نے مانا. وہ اللہ اتنا پاک ہے، اس کی پاکیزگی کا ہمیں علم ہی نہیں. وہ کب سے پاک ہے، کب تک پاک ہے، کتنا پاک ہے. اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ دنیا میں آئے تو بھی نہ پاک تھے، دنیا سے گئے تو بھی نہ پاک تھے. وہ اللہ کل شاید قدیر، اور ہمارے بس میں ہماری سانسیں. قانون کہتا ہے دو ضدیں کبھی ایک نہیں ہوتی. اللہ اور بندہ ضد ہے، ایک نہیں ہو سکتے. جیسے آگ اور پانی ضد ہے، سورج اور چاند ضد ہے، دن اور رات. جہاں دن ہوگا وہاں کی رات نہیں ہوگی، جہاں رات ہوگی وہاں دن نہیں ہوگا. مطلب اللہ تک انسان نہیں پہنچ سکتا. اب ہمیں دین ہے اللہ سے، ہمیں ضرورت ہے اللہ سے دین لینے کی. اللہ نے ہمیں دین دینا ہے، ایک ہو نہیں سکتے. اب اس نے درمیان میں وسیلہ دے دیا. لیکن مثال دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی. آگ اور پانی ضد ہیں. جہاں آگ ہے وہاں پانی نہیں، جہاں پانی ہے وہاں آگ نہیں. اب جب اس انسان نے علم کی بلندی پہ پہنچا نا، تو اس نے فارمولہ تیار کیا. اس نے درمیان میں برتن لگا دیا، برتن وسیلہ بن گیا. آگ اور پانی ایک ہو گئے، درمیان میں برتن وسیلہ تھا. وہ وسیلہ اتنا امین تھا، اس نے آگ کا جو اثر تھا وہ اپنے تک روکا، پانی کو اتنا دیا جتنی اسے ضرورت تھی. اللہ نے آل محمد کو مکمل اختیار دیا. آل محمد نے امت کو اتنا دیا جتنی امت کو ضرورت تھی. اب یہی مثال دیتا ہوں، اور میں کل مجلس آج ختم ہو جائے کر وہاں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوں اور ایک بندہ آ کے کہہ دے ہم نے تو سوچا تھا جامعۃ المصطفیٰ کے طالب علم ہیں، اچھے خطیب ہوں گے، اچھی مثال دیں گے، ہم نے شیعہ قوم کا خطیب سمجھ کے مثال قبول کر لی. اگلی صبح ہم گئے چوک بھرپور شاہ سے، وہاں سے ہم نے پلاسٹر کا اتنا بڑا ٹپ لیا. سمجھ کے نہیں آئی ہے؟ اتنا بڑا پلاسٹک کا ٹپ لیا، گھر لے کے آگے اندر پانی رکھا، نیچے آگ کو جلایا. آگ کا جلنا تھا، نہ پانی بچا، نہ آگ بچی، نہ برتن بچا، نہ پانی بچا، نہ آگ بچی، نہ برتن بچا. تینوں ہی جل گئے. سلامت رہے شیعہ قوم جنہیں عقل کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. نہ پانی بچا، نہ آگ بچی، نہ برتن بچا. میں فوراً کہوں گا جناب آپ نے مثال سنی تھی، سمجھی نہیں تھی. میں نے مثال کے ساتھ نتیجہ بھی دیا تھا. میں نے کہا تھا وسیلہ جب بھی بنانا اچھی نسل کا بنانا، بری نسل کا بناؤ گے خود بھی جلے گا، تمہیں بھی جلائے گا. وسیلہ جب بھی بنانا اچھی نسل کا بنانا. ایک اعتراض ہوتا ہے میری قوم پہ، یا علی مدد، اور یہ شروع سے ہوتا رہے گا. اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ میں بتا دوں. فقیر کا کام ہوتا ہے بھائی صاحب دروازے پہ دستک دینا. فقیر دروازے پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہتا فلاں گھر کا شخص نکلے گا اس سے مانگوں گا. نہیں، جو بھی آئے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دینا. ہم پہ فتوے نہ لگایا کرو، ہم اللہ کے گھر سے مانگنے ہی گئے تھے. اس کے گھر سے سوائے علی کے کوئی آیا ہی نہیں. ہم اللہ کے گھر سے مانگنے گئے تھے. اللہ کے گھر سے سوائے علی کے کوئی آیا ہی نہیں. 13 رجب علی کی ماں اپنے گھر سے نکل کے کعبے کے قریب گئی. 3 دن بھی کعبے میں رکی. آج اگر کسی گھر کا بچہ شام کو واپس نہ آئے تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. اور اتنی بعزت بی بی گھر سے نکلی اور واپس نہیں آئی. رسول خدا بھی گھر بیٹھے رہے، ابو طالب بھی گھر بیٹھے رہے. بی بی آئی بھی رات کی تاریکی میں نہیں، دن کی روشنی میں تھی. مکہ والوں نے بی بی کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، کعبے کے قریب جاتے ہوئے دیکھا، دیوار کعبہ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا.
बीबी को काबे के अंदर जाते हुए देखा, लोग हाँपते कांपते अबू तालिब के दरवाजे पे आ गए। आ कहते उठ रही से मक्का, उठ मतवल्ली काबा, तेरी बीवी इस घर से निकल के उस घर के करीब चली गई है, दीवारें काबा बंद हो गई है। अबू तालिब दरवाजा बंद करके कहते मुझे बताने क्यों आए हो? या बुलाने वाला जाने या जाने वाली जाने, या बुलाने वाला जाने या जाने वाली जाने, या मेहमान जाने या मेजबान जाने। मक्का में दिन को सुकून, मक्का में रात को सुकून। दिन वाले रात वालों से पूछते, रात वाले दिन वालों से पूछते क्या वो बीबी आई कि नहीं आई, वो बीबी आई कि नहीं आई। आखिर 16 रजब का दिन चढ़ा, मक्के के सारे सरदार इकट्ठे हो गए। इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। जब इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज वहादत आई, ओ ठली की माँ, मैं भी 3 दिन इसी इंतजार में था, आज वो लम्हा आ गया है। लोगों ने मेरे दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी है। इन्हें दरवाजा खोल के अली दिखा। बीबी की आवाज आई, घर तेरा है, दर मैं क्यों खोलूं? आवाज आई, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, जब अल्लाह के घर पे दस्तक दी जाए, अंदर से जली नहीं आता, अंदर से अली आता। माशाअल्लाह। जब अल्लाह के घर पे दस्तक दी जाए, अंदर से जली नहीं आता, अंदर से अली आता। 3 दिन के बाद काबे को अली को देने काबे के अंदर जो हस्ती दाखिल हुई, वो नबियों का नबी था, रसूलों का रसूल था। जुमला कह दूं, अल्लाह जाने केड़ा बंदा समझेगा। जो नबी कुरान लेने कहीं नहीं गया, अली को लेने खुद आया। यार कोई जगह मुख्तस थी जहाँ कुरान नाज़िल होता था? नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जहाँ होते थे वहाँ वही आ जाती थी। और मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद चल गए, अली को लेने गए। रसूल के यूं हाथ का, अम्मा जल्दी कर मेरी अमानत मेरे हवाले कर दे, अम्मा जल्दी कर मेरी अमानत मेरे हवाले कर दे। नबी के हाथों पे अली आया, नबूवत के हाथों पे इमामत आई। नहीं, जुमला तब्दील करने लगा हूँ। नबूवत के रेल पे इमामत का कुरान आ गया। रसूल ने अली का चेहरा चूमा, चूमने के बाद अल्लाहमु का लाहमी, दम्मु का दम्मी, हस्बु का हस्बी, नस्बु का नस्बी, या अली अंत मिन्नी वना मिनका। ऐ अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा दोस्त मेरे दोस्त है, तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन है। अंत मिन्नी वना मिनका, तू मुझसे मैं तुझसे, तू मुझसे मैं तुझसे, तू मुझसे मैं तुझसे। इतना जुमला कहना था। नबी को अपने पांव तले जबरील के परों की सरसराहट महसूस हुई। नबी ने नीचे देखा, जबरील कह रहा था, अल्लाह कह रहा है खर्चा सारा मेरा, अली सारा तेरा, खर्चा सारा मेरा, अली सारा तेरा। अली को हाथों पे उठा, अब मेरे तरफ से लोग दे, तेरी आंखें अब्दुल्लाह है, तेरा चेहरा वजहुल्लाह है, तेरी ज़बान लिसानुल्लाह है, तेरे दोस्त रज़ी अल्लाह है, तेरे दुश्मन लानतुल्लाह है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात मज़ीद पढ़ दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नबी के दुनिया से जाने के बाद इस्लाम जख्मी होकर हुसैन के दरवाजे पर आ गया। कुरान की आवाज़ आई, हुसैन लोग मेरी ज़बरें लूटना चाहते हैं। जुमला मेरा नहीं, जुमला किबला अज़हर हसन जैदी साहब का, अल्लाह जुमले का सवाब मरहूम को अता फरमाए। कहते कुरान ने हुसैन के दरवाजे पर सदा दी, हुसैन लोग मेरी ज़बरें लूटना चाहते हैं। हुसैन की आवाज़ आई, कुरान घबरा नहीं, मैं ज़बरदस्त के बाजू दूंगा। कुरान की आवाज़ आई, हुसैन लोग मेरी ज़ेरें लूटना चाहते हैं। हुसैन की आवाज़ आई, कुरान घबरा नहीं, मैं ज़ेरे खंजर सजदा करूँगा। कुरान की आवाज़ आई, हुसैन लोग मेरा गलाफ जलाना चाहते हैं। हुसैन की आवाज़ आई, कुरान घबरा नहीं, मैं मज़हरा की चादर दूंगा। मेरे मुल्क में ज़्यादातर काम ज़िद में होते हैं, शियों ने नहीं माना तो हम नहीं माने। इस्लाम को बचाने के लिए अगर कोई घर निकला है तो तेरे नबी का घर, जो प्ले ग्राउंड में
9 محرم کو کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ جو مری کی پہاڑیوں کو سیر کے لیے بچوں کو لے جاتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ جو گھروں میں اے سی لگا کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ جن کے بچے شام کو زخمی ہو کے گھر آتے ہیں، وہ بھی مسلمان۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کوئی شیعوں کا مارا گیا ہے؟ مارا تو رسول کا بیٹا گیا، کلمہ تو ہم نے اسی نبی کا پڑھا۔ تاریخ کے جملے ہیں، جب حسین بادشاہ دنیا میں آئے، جناب سیدہ نے رو کے رسول اللہ کو بلایا، آواز بابا جب سے یہ بیٹا میری گود میں آیا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، آواز آتی ہے یا امہ ہو انا ابن عطشان، اے اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں۔ بابا میں برداشت کر گئی، بابا ظہرین کے لیے حسین میرے ساتھ تھا، اس کی آواز آئی یا امہ ہو انا ابن المسافر، اے اماں میں تیرا مسافر بیٹا، بابا میں برداشت کر گئی۔ بابا مغربین کے لیے میں مسلح پہ تھی، اس کی آواز ہے یا امہ ہو انا ابن الغریب، اے اماں میں تیرا غریب بیٹا، بابا میں برداشت کر گئی۔ بابا تیری عزت رسالت کی قسم ہے، نماز شب کے لیے حسین میرے ساتھ تھا، اس کے لب ہل رہے تھے، میں نے کان اس کے نزدیک کیا، آواز آ رہی تھی یا امہ ہو انا ابن المصائب، اے اماں میں تیرا زخمی بیٹا، اماں میں تیرا پیاسا بیٹا۔ بابا مجھے بتائے یہ ماجرا کیا ہے؟ اتنا جملہ کہنا تھا، طریق کے دن نبی کی داڑھی آنسوں سے بھر گئی۔ آواز زہرا سچ پوچھنا چاہتی ہے، یہی حسین ہوگا؟ 61 ہجری ہوگی، کربلا کے جنگل میں میری امت کے ہاتھوں 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا جائے گا۔ بی بی رو کہتی ہیں بابا جب میرا حسین مارا جائے گا تو اپنی امت کو سمجھائے گا نہیں؟ رسول کی آواز زہرا میں نے اس دنیا میں نہیں ہونا، تڑپ کے کہتی اس کا بابا علی تو ہوگا، وہ سمجھائے گا۔ فرمایا علی نے بھی نہیں ہونا، رو کے کہتی اس کا بھیا حسن تو ہوگا، وہ سمجھائے گا۔ فرمایا حسن نے بھی نہیں ہونا، بی بی نے بابے کے آگے ہاتھ جوڑے، رو کے کہتی مجھے بس اتنا بتا اس کی دکھیا ماں بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فرمایا زہرا تو بھی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے چلی جائے گی۔ زندگی میں پہلی دفعہ بی بی نے بابے کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہتی بابا مجھے اتنا بتا میرے حسین کو روئے گا کون اور میرے حسین کا ماتم کون کرے گا؟ اتنا جملہ کہنا تھا، رسول کی آواز زہرا تو دعا کر میں آمین کہتا ہوں۔ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بیٹے تیرے بیٹوں کو روئیں گے، جس کی بیٹیاں تیری بیٹیوں کو روئیں گی۔ بی بی کی آواز آئی دعا بعد میں وعدہ پہلے، جو میرے بیٹوں کو روئیں گے میں ان کے بیٹوں کو روؤں گی۔ جو میرے بیٹوں کو روئیں گے میں ان کے بیٹوں کو روؤں گی۔ مجھے حکم دیا گیا کہ شہادت اس امیر کی پڑھنی ہے جو گھوڑے پہ تھا تو قاسم تھا، زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا۔ صدا تو غیر صدا، جتنے اولاد والے بیٹھے، بچہ بھی گھر میں آتا ہے، ماں باپ خوش ہو کے کہتے ہیں جلدی جوان ہوگا ہم اس کی شادی کریں گے۔ بچہ بھی گھر میں آتا ہے، ماں منتیں مانگنا شروع کر دیتی ہے، میرے اللہ اس کی جوانی بچانا، میں اس کے سر پہ سہرے سجاؤں گی، میں اس کے بچے کھلاؤں گی، میرے اللہ اس کی جوانی بچانا، اس کی جوانی بچانا۔ ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے، لیکن بیوہ ماں کی حسرت دوسری ماں سے زیادہ ہوتی ہے۔ روز بیٹے کا ماتھا چوم کے کہتی کب جوان ہوگا اور میں تیرے سہرے سجاؤں گی۔ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، بہت زیادہ پڑھ گیا، بہت بڑا مضمون بہت مختصر کرتا ہوں۔ 10 محرم کی رات جسے شب عاشور کہتے ہیں، ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی تھی، ہر خیمے میں عبادت ہو رہی تھی۔ اکبر اور عباس خیموں کا پہرا دے رہے تھے۔ یہ پہرا دیتے دیتے عباس کی آواز دی اکبر کل یہاں سجنا ہے موت کا بازار، کل ہونی ہے دین پہ قربانیاں۔ اکبر میری خواہش ہے صبح سب سے پہلے میدان میں میں جاؤں۔ اکبر رو کے نا چاچا غازی تو میرے بابے کی کمر کا زور ہے،
तेरी आस पे अली की बेटियों ने वतन छोड़ा है, तू नहीं सुबह सबसे पहले अकबर कुर्बान होगा। इतना जुमला कहना था, अब्बास ने अकबर के मुंह पे हाथ रखा। आवाज आई, तू मौत की बात ना कर, कहीं ज़ैनब खैमे में सो न ले। और तू मेरे बादशाह की आंखों का नूर है, तेरे जाने से मेरे बादशाह की आंखों का नूर चला जाएगा। अकबर कहता मैंने जाना है, गाजी कहता मैंने जाना है, अकबर कहता मैं जाऊंगा, गाजी कहता मैं जाऊंगा। सामने वाले खैमे से 13 साल का यतीम आया, दोनों के सामने छोटे छोटे हाथ जोड़े, रोक कहता न तू जाना, न तू जाना, कल सुबह मुझे जाने देना, मैं यतीम हूँ। मेरे जाने से न किसी की कमर टूटेगी, न किसी की आंखों का नूर जाएगा। इतना जुमला कहना था, हुसैन ने तड़प के मुसल्ला जोड़ा। आवाज आई, तुझे किसने कहा था तेरे जाने से मेरा कोई नुकसान नहीं, और तेरे जाने से मेरे 2 घर उजड़ेंगे, और मेरी बेटी का नसीब, और मेरे हसन की तस्वीर। सात बार गया है मेरा मौला कासम इजाजत लेने। मौला हुसैन हर बार कहते, कासम माँ के खेमे में चला जा, तेरी माँ ने तुझे हसरतों से थाला है। 7वीं बार माँ के में गया, बीबी कुरान पढ़ रही थी, अम्मा उतार के माँ कदमों में रखा। वे कहते, अम्मा दुआ कर किसी का बेटा यतीम ना हो। अम्मा 7 बार गया हूँ, यतीम समझ के वापस भेज दी। आज मेरा बाबा हसन होता, मुझे करबला के मैदान में भेजता। उठी मुसल्ले से आका जाती, वहां गई जहां मौला हुसैन था। माँ की तरह आया करता था मौला हुसैन, कासम की माँ का। उठ के खड़ा होकर, बीबी मुझे पैगाम भेजती, मैं तेरे खेमे में आ जाता। बीबी रो कहती, मेरे कासम का यही कसूर है कि वो यतीम है। इतना जुमला कहना था, बीबी रोती रोती जमीन पे बैठ गई। आवाज आई, कासम आस्तीन उलट। कासम ने आस्तीन उल्टी, बीबी ने तवीज़ खोला, हुसैन के हाथ पे रखा। आवाज आई, बीबी ये क्या है? फरमाया 28 सफर जहर मिली हुई थी, तड़प रहा था बिस्तर पे ज़हरा का बेटा। 3 साल के कासम पे तवीज़ लेके बाजू पे बांध दिया। मुझे कहा करबला में हुसैन तन्हा हो जाए, और कासम को इजाजत ना दे, तवीज़ खोल के हुसैन को दिखा देना। कासम का खुला तवीज़ हुसैन के हाथों पे आया, मुंह मदीने की तरफ फिर गया, चीखे मार के रोया ज़ाला का लाल। रोक कहता है, हसन मदीना छोड़ करबला मेरी गरीबी देख, करबला मेरी गरीबी देख। हुसैन की आवाज है, अब्बास। जी मौला। अब्बास करता यार कासम को, अब्बास खैमे में ले गया। कोई जर्रा पूरी नहीं आई कासम को, पांव रकाबों तक ना पहुंचे। अब्बास ने घोड़े की मुहार पकड़ी, कासम की माँ के खेमे में आया। रोक कहता है, कासम की माँ आखिरी बार दीदार कर कासम का। बीबी रो कहती, कासम मैदान में जा रहा है? हाँ माँ मैदान में जा रहा हूँ। बीबी रो कहती, कासम मैदान में जाना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, लोगों ने ताना दिया था हसन को लड़ना नहीं आता। कासम आज ऐसी जंग करना, कासम दुनिया को पता चल जाए तेरा बाप कितना बहादुर था। कासम की आवाज है, अम्मा तूने जिंदगी में पहली बार हुक्म दिया है, बेटा मामा तेरे कदमों में रख के वादा करता है, अम्मा हर लाश खैमे आएगी, तेरे बेटे की लाश गठड़ी में, अम्मा टुकड़ों में, अम्मा मैं तकसीम हो जाऊंगा, माँ मैं तकसीम हो जाऊंगा, अम्मा मैं तकसीम हो जाऊंगा। मौला हुसैन के खेमे में आया कासम। मौला हुसैन ने कासम को देखा, बुलाया, अब्बास। जी मौला। अब्बास कासम को ज़रा नहीं बनाई, मौला पूरी नहीं आती। आवाज़ है, कासम इधर आ मेरे सामने बैठ। कासम मौला के सामने बैठा। हुसैन ने कासम का गिरेबान आस्तीन फाड़ी। अब्बास की आवाज़ है, मौला क्या कर रहे हैं? आवाज़ है, कासम के कुर्ते को कफन बना रहा, कासम के कुर्ते को कफन बना रहा। आवाज़ है, मौला कफन तो मरने के बाद दिया जाता है। आवाज़ है, अब्बास उन्हें मिलता है जिनकी लाश सलामत हो, उन्हें मिलता है जिनकी लाश सलामत हो।
कासिम घोड़े पे आया। ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा कि मतलब जल्दी है। लश्कर यजीद से एक बगारत की आवाज़ हुई, मैंने हुसैन के हाथों से 13 साला 14वीं का चांद निकलता देखा। जो कातिल को चांद लगता था, अल्लाह जाने माँ को क्या लगता होगा। अब्बास की आवाज़, मालिक अकेला ना भेज, मेरा लायक शागिर्द है, हसन का यतीम है। मौला की आवाज़ आई, मुझे साथ जाने दे। हुसैन का अब्बास, तेरी किस्मत मेरे हाथों में नहीं, तू चला गया सकीना पाने के लिए किसे कहेगी, तू जान सकीना जाने। अब मैदान में आया कासिम, हसन का यतीम, चेहरे पे हसन की तस्वीर। मैदान में जाके जो तलवार लहरा के पहला रिजस पढ़ूं, पहली बार तलवार लहराने लगा और कहने लगा, तुमने मेरे बाबे के जनाजे पे तीर मारे और तुमने हम सैयदों को गरीब समझा, तुमने हम सैयदों को यतीम समझा। कासिम ने ऐसे हमले किए, लश्कर यजीद को हसन याद आ गया। अब्बास की आवाज़, मरहबा मरहबा मेरा शेर शागिर्द और मेरा बहादुर बेटा। आखिर कासिम की आवाज़ आई, एक बगैरत ने कहा, ये हाशमी है, इन्हें धोखे से मारा जाता है। बगैरत की आवाज़ आई, कासिम तू लड़ रहा है, तेरी माँ के खेमे में फौज चली गई। कासिम ने मुड़ के देखा, एक बगैरत ने पहलू में नेज़ा मारा। कासिम की आवाज़ आई, चचा मैं गिर गया, चचा मैं गिर गया। इतना जुमला कर रहा था, हुसैन दौड़ा। आवाज़ आई, अब्बास इधर से तू तलवार निकाल, इधर से मैं तलवार निकालता हूँ, मेरा कासिम फौजों में गिर गया है। इधर से गाजी आया, इधर से हुसैन आया, फौजें दौड़ी, हुसैन घोड़े से उतरा। आवाज़ आई, ऐनल कासिम, ऐनल कासिम, ऐनल कासिम, कासिम तू कहाँ है, कासिम तू कहाँ है। हुसैन को कोई जवाब नहीं आया। हुसैन की आवाज़ आई, कासिम चचा नहीं, वक्त का इमाम बुला रहा है, कोई टुकड़ा वहाँ से उठा, कोई टुकड़ा वहाँ से उठा। चचा मैं यहाँ हूँ, चचा मैं यहाँ हूँ, चचा मैं यहाँ हूँ। हुसैन टुकड़ा उठाता जाता, चादर में रखता जाता, टुकड़ा उठाता जाता, चादर में रखता जाता। हुसैन ने एक गठड़ी बनाई, खैमे के दरवाजे पे कहता, कासिम की माँ खैमे के दर पे आज जितना मिला था उतना ले आया। अल्लाह लानतुल्लाह है।